لینا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے، سانس اٹک رہی ہے مولوی کی، آپ سبحان اللہ بولیں گے اسی بیچ میں سانس لے لوں گا، آپ کو نیکی مل جائیں گی، مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن ساتھ نہ چھوڑیے گا، نماز جنازہ نہیں ہے، شجرہ ہے۔ نماز جنازہ ہوتی تکبیر پوری کر کے رکتا، لیکن شجرہ ہے نا، تو اس لیے تکبیریں پوری نہیں کرنی ہے، جہاں آپ ساتھ چھوڑ دو گے وہیں میں چھوڑ کے نکل لوں گا۔ جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو نا تو آپ کو بول دینا ہے کیا؟ آدم کے بیٹے شیش۔ یہ کھڑے لوگ بھی بول دیں تو قسم سے دل لگ جائے گا۔ ہاں ڈاٹا کھول لو تھوڑا سا، بس تھوڑا سا خرچہ اور کرنا ہے، تھوڑا سا خرچہ اور کرنا ہے۔ بابو جوانی میں گھٹنے چھوڑ میرے لال، گھٹنے چھوڑ، گھٹنے چھوڑ۔ جوانی میں گھٹنے پکڑو گے تو پھر بڑھاپے میں کیا پکڑ کے چلو گے یار؟ گھٹنے چھوڑ دے پھر، اور ذرا طاقت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ یاد رکھیے میرا ہاتھ کا اشارہ، اب ذرا بولے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش۔ اللہ منہ نہ دیکھ، ورنہ میں نیچے آ جاؤں گا، پھر تمہیں اوپر بلا کے بلواؤں گا بھائی۔ ساتھ دیں تھوڑا سا، ساتھ دیں، دھوکہ نہ دیں، ٹھیک ہے؟ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کنام، لبکنے کنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحات، زلحات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے وام، وام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، کائنات میں شیما جیسی عظمتوں والی بہن لا کے دکھاؤ، جس نے حضور کو گودی میں لے کے جھولے جھلائے تھے۔ آج خدا مدینہ خواب میں دکھا دے، ہم علاقے بھر سے کہتے ہیں میں خواب میں مدینے گیا تھا، خواب میں مدینے گیا تھا۔ شیما تیرے مقدروں کو سلام، تو نے حقیقت میں حضور کو سینے سے لگا کے کھلایا ہے۔ ایسی بہن لا کے دکھاؤ، اور پھر حضور جیسا لا کے مہربان دکھاؤ۔ آج نا معاف کیجئے، بہن غریب ہو جائے بھیا امیر ہو جائے، بہن قریب رہ جائے اور بھیا امیر ہو جائے نا، تو حضرت ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے پھر بہن کے دروازے پہ جانے کو ہمت نہیں ہوتی، تیرے گھر بیٹھنے کہاں، تیرے یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ تک نہیں، کیا کھلائے گی تیرے یہاں؟ 4 برتن ہیں، میرے بچے بیمار ہو جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں کر کے بہنوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ رب راضی تب نہیں ہوا تھا جب تیری زندگی میں سجدے کثرت سے تھی، رب راضی تو تب ہوتا ہے جب تیرے دروازے پر بہنیں مسکرا کے دکھا دیتی ہیں۔ دل سے کیجئے گا، پوری زندگی آپ جشن منائیے، لیکن اگر بدلے نہیں نا ہم تو پھر کچھ نہیں۔ اللہ ہمارے دل بدل دے، یہ دعائیں مانگا کرو، اللہ ہمارے زندگی بدل دے، یہ دعائیں مانگے کرو۔ حضور نا میں عرض کر رہا ہوں بہنیں کیا ہوتی ہیں، توجہ کیجئے، حضور کی نا کوئی سگی بہن نہیں، سگی بہن نہیں تھی، حضور کی ایک ہی رضائی بہن تھی، نام حضرت شیما۔ کیا نام ہے؟ زور سے، حضرت شیما حضور کی رضائی بہن ہے، حضور کی رضائی بہن حضرت شیما ہے۔ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی بنا لیے، جب قیدی بنائے کہ نا کچھ لوگ، تو چندہ ہونے لگا، پیسے دے کر کے قیدی چھٹانے، پیسے دے کر کے لوگ دروازے پہ آگے حضرت شیما، کیا بات ہے؟ کہا چندہ لینا ہے۔ کہا کس کام کے لیے؟ کہا چندہ اس لیے لینا ہے کہ قیدی چھڑا کے لانے، قیدی چھڑا کے لانے۔ تو کہنے لگے کس نے قید کیا؟ تو کہا محمد نے۔ جب لفظ محمد آیا آنکھوں میں چمک آ گئی،
کہنے لگی ذرا پھر سے نام لو، کس کے ہاں جانا ہے؟ کہا محمد۔ کہا کون محمد؟ کہا عبداللہ کے بیٹے آمینہ کے لاڈلے۔ کہنے لگے پھر چندہ نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا وہ رشتے میں میرے بھائی لگتے ہیں، مجھے لے کے چلو۔ اور بہنوں کو بھائیوں پہ ناز ہوا کرتا ہے، کہا مجھے لے کے چلو۔ کہا پاگل ہو گئی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، دشمن ہے ہمارا۔ کہا دشمن تمہارا ہوگا، میرا تو رشتے میں بھائی لگا کرتا ہے۔ اب ذرا سنو تو سخی، سید الانبیاء کی چوکھٹ پہ حضرت شیمہ آ رہی ہے۔ جب حضور کے دروازے پر آئی ہے، اب وہ دور نہیں کہ کوئی کانٹے بچھا سکے، اب وہ دور بھی جا چکا ہے کہ کوئی کوڑا تو کیا ہے، نظر غلط اٹھا کے مصطفیٰ کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ حضرت شیمہ بھائی کے دروازے پر آ رہی ہے، صحابہ دروازے پہ تلواریں لیے کھڑے ہیں، منہ اٹھائے چلی جا رہی ہے۔ صحابہ نے تلواریں لگا دی، کہا دیہاتی عورت کدھر جا رہی ہے؟ کہا ہٹاؤ، راستہ چھوڑو، خلو سبیلی، میرا راستہ خالی کرو، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ اتنا سنا تلواریں جھک گئی، نظریں نیچی ہو گئی، اللہ اکبر، راستے خالی ہیں۔ ایک صحابی دوڑ کے گئے، آقا ایک خاتون آئی ہے، آپ کی بہن بتا رہی ہے۔ حضور بتائیں تو سخی کون ہے آپ کی بہن؟ آقا فرماتے سخی تو کوئی نہیں ہے، اس سے پوچھو کوئی نشانی ہو تو بتائے۔ حضرت شیمہ سے نشانی پوچھی، آپ کہتی ہیں جاؤ ان سے جا کے کہہ دینا وہ آئی ہے جو آپ کو گودی میں لے کے کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمدا، ابقی لنا محمدا، اللہ میرے محمد کو سلامت رکھنا۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، حضور اس تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھے گئے کہ سرکار کے کندھے سے چادر سرک جاتی ہے، توڑ کے دروازے پہ آئے، صحابہ آنے دو، وہ میری بہن آئی ہے، یہ کہہ کے دوڑے گئے۔ حضرت شیمہ سے ملاقات ہوئی، حضرت شیمہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا، تنہائی میں لے کر کے گئی، محبوب آج رسوا نہ کرنا۔ بہن دروازے پہ آئی ہے، آقا کہتے ہیں بات کیا ہے؟ کہا سنو تو سکی، بات یہ ہے کہ یہ میرے قبیلے والے لوگ ہیں، ان کے کچھ قیدی بنا لیے گئے ہیں، یہ چندہ کر رہے تھے، میں نے کہہ دیا پیسہ اکٹھا نہ کرو بلکہ مجھے لے چلو، میرا بھائی لگتا ہے رشتے میں، اب پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا سنا میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا نے کہا تھا بہن پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اب یہ سودا تنہائی میں نہیں بلکہ تیرے قبیلے کے لوگوں کے سامنے ہوگا، اور تمہیں خدا کا واسطہ بات بات پہ بہنوں کو ذلیل نہ کرنا، انہیں رسوا نہ کرنا، شادی کی دعوت لے کر کے آئیں انہیں دھکا دے کے نہ نکالنا، اگر بیٹی کی شادی کے لیے آئیں ان کے سر کی چادریں نہ کھینچنا، اگر دعوت دینے لگے آنے سے انکار نہ کرنا، یہ مت کہنا کہ میں نہیں آنے والا، تجھے نہیں پتا کہ بہنوں کو بھائیوں پہ ناز ہوتا ہے، دنیا بیٹے کے نکاح میں آ جائے اگر سگا بھائی نہیں آتا ہے تو بہنوں کے دل مر جایا کرتے ہیں۔ کتنی بہنوں کو میں نے دیکھا کہ بھائیوں کے قدموں میں چادریں ڈال دیتی ہیں کہ تجھے میری چادر کا واسطہ ہے، میری عزت کا واسطہ تجھے آنا پڑے گا۔ اور یارو یاد رکھو خالی ناروں سے جنت ملنے والی نہیں ہے، خالی بابا سے جنت ملنے والی نہیں ہے، اپنوں کی دعائیں لے کے چلے جاؤ، تم بہنوں کی عزت رکھ لو، خدا قبر اور حشر میں تمہاری عزتوں کی حفاظت فرما ڈالے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، یا علی، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ بہنوں کی عزت کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے، آپ کی عزت کی۔ اتنی سی بات پہ ناراض ہو جاتے کہ رشتہ کرتے ٹائم مجھ سے نہیں پوچھا تھا، بیٹی کا رشتہ کر رہی تھی مجھے نہیں بتایا تھا، میں نہیں آنے والا۔ نہ کہ یار، نہ کہ شادی تو اس کی ہو جائے گی، اس کے بیٹے کی بارات بھی چلے گی، بیٹا بھی دولہا بنے گا، مگر تو بتا تو کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جائے گا؟ ہے تیرے پاس بھی کوئی چانس؟ نہیں نا، تو دل نہ دکھا۔ حضور فرماتے بہن آنسو نہ بہا، چل اب یہ سودا جو ہے نا تیرے قبیلے کے لوگوں میں ہوگا۔ بٹھایا حضور نے، کہا بہن اب مانگ میں تجھے دوں گا۔ کہا قیدی چاہیے؟ حضور نے فرمایا صحابہ آج تک میں مشورے لے کے کام کرتا تھا، آج مشورہ نہیں لوں گا، میری بہن آئی ہے، جس کے بعد جو قیدی ہے لا کے بہن کی جھولی میں ڈال دو۔ سارے قیدی لا دیے گئے۔ فرمایا بلال، جی آمینہ کے لال، کہا تم تو وزیر خزانہ ہو نا، بتاؤ ہمارے حصے میں کتنی دولت ہے؟ حضور 1000 سکے رکھے، کہا لاؤ وہ بھی لا کے بہن کی جھولی میں ڈال دو۔ اور کیا ہے؟ کہا حضور کچھ بکریاں ہیں، آقا فرماتے لاؤ بکریاں بھی بہن کی جھولی میں ڈال دو۔ اور یمنی حریر کی چادر حضور نے بہن کے سر پہ رکھی، چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا کون ہے یہ؟ حضور
کون ہے یہ؟ فرمایا صحابہ یہ میری بہن ہے۔ آقا اتنا کیوں دیا؟ آقا فرماتے ہیں یہ میں نے قیامت تک امت کو سبق دیا ہے، جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں نا تو خالی ہاتھ نہیں جانی چاہیے، خالی ہاتھ آیا کریں، جھولی بھر کے واپس جانی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھولی بھری جاتی ہے، اللہ ان کے خزانے خالی نہیں ہونے دیتا ہے۔ وہ قریبی بیٹیاں آپ کا نہیں آئی، پہلے آج سے 50 سال پہلے بہت برکت ہوتی تھی۔ مجھے بتاؤ کس کے گھر میں ڈوری تھی، کس کے گھر میں تعویذ تھا، کس کے گھر میں چادروں کے ٹکڑے رکھے تھے؟ کہیں نہیں تھے۔ لیکن برکتیں کیوں ہوتی تھی معلوم ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی روزی میں دوسرے کا حصہ رکھتے تھے۔ صبح ہوتی تھی مائیں فجر میں اٹھتی پڑتی تھی، پرندے آ کے دیوار پہ بیٹھتے تھے، مائیں دانے ڈالتی تھی، قسم خدا کی خود بعد میں کھاتے تھے، پرندوں کو پہلے کھلایا کرتے تھے۔ ہماری گلی کھانا بچا ہم نے فریج میں رکھ دیا، جب سڑ گیا تو ڈھیر پہ پھینکا گندگی کی، تیرا کیا چلا جاتا؟ جو بچ گیا تھا جانوروں کو ڈال دیتے، کتوں کو ڈال دیتے، پرندے کھا جاتے، تیرا کچھ جاتا تو نہیں؟ خدا کی قسم یاد رکھیے، اپنی کمائی جب ہم کھاتے ہیں گندگی بن کے زمین پہ گر جاتی ہے، اور جب ہماری کمائی اللہ کی دوسری مخلوق کھاتی ہے تو وہ گندگی نہیں بنتی، جب لقمہ بن کے حلق سے اترتا ہے وہ نیکی بن کے اللہ کے عرشوں سے جا کے ٹکرا جایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پیدا ایسے ہی نہیں ہے، ایسا ہی نہیں ہے، پڑھنے کے لیے لٹانا، پڑھنے کے لیے لٹانا پڑتا، یہ کھڑے والے لوگ بھی بول سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے لٹانا پڑتا ہے۔ منہ ٹیڑھا کر لیا، کیا بات ہے، کب ٹوٹ گیا؟ سنو جی، بہن بیٹیاں کبھی کھانے نہیں آتی، کبھی لینے نہیں آتی، رب کے صدقے میں تمہیں دینے کے لیے آیا کرتی ہے۔ اللہ سے یہ رشتے مانگو، مانگو اللہ سے یہ رشتے۔ کہ کہہ سکتا ہوں جن گھروں میں 8 بھائی ہو نا اور بہن کوئی نہ ہو، گھر قبرستان لگتا ہے، تو گھر میں 1 بہن ہو 8 بھائی ہو، ایک گھر کو جنت بنا کے رکھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بیٹی پورے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ یہ رشتے نبھا کے چلو۔ دیکھو حضرت عمر فاروق اعظم، بہن نے کہا عمر کفر میں پکا ہے تمہیں ایمان میں کہا بتا پڑھ کیا رہی تھی؟ کہا سن وہ قرآن کا حصہ تھا، وہ قرآن کا حصہ تھا۔ کہا میں دیکھوں، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا عمر تو ناپاک ہے اور قرآن پاک ہے، ناپاک ہاتھوں میں پاک قرآن نہیں دیا جاتا۔ عمر تیور دیکھ رہے بہن کا، انداز دیکھ رہے، وہ جو کبھی یہ نہیں کہہ سکتی تھی تیرے منہ میں دانت کتنے، آج کہہ رہی عمر تیرے ہاتھ ناپاک ہے قرآن پاک ہے، نہیں دیا جائے گا ہاتھ۔ کہتے ہیں اچھا کیا کرنا پڑے گا؟ کہہ لے غسل کرنا پڑے گا۔ بہن نے عمر کو غسل کرایا، عمر نے پاک ہو کے قرآن ہاتھ میں لیا، پہلی آیت پڑھی تھی، آنسو ٹپ ٹپ گرے۔ کہا بہن اب جلدی کر، مجھے حضور کی چوکھٹ تک لے کے چل۔ پھر بہن نے حضور کی چوکھٹ کا رستہ بتایا، حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا نے چادر پکڑی، عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھو؟ قدموں پہ گر گئے، محبوب میں تو جان لے کے تیرے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان جان لے اللہ۔ کے اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر پہچانا جائے، اسلام سچ کی بنیاد پہ آگے بڑھائے، ہم لوگوں کے رویوں سے نہیں، ہم لوگوں کے رویوں سے نہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے تو دیکھیے، حقیقت ہے آج اسلام جو ہے نا کثرت سے امریکہ میں پھیل رہا ہے، امریکہ کے لوگ بڑی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، امریکہ کے لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ فلسطین کے مظلوموں کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجہ صرف اتنی ہے، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے ایمان کتنا پکا ہے۔ پورے اسرائیل نے مل کر کے 8 سال کے بچے کے سینے میں ڈر نہ بٹھا سکا۔ یہ کس خدا کے ماننے والے ہیں کہ بھوک جنہیں نہ توڑ سکی، پیاس جنہیں نہ توڑ سکی،
ستم جنہیں نہ توڑ سکا، ہم نے شہر کے شہر تباہ کر دیے، جن کو ہم گرا نہ سکے، جن کی ہم نے بلڈنگیں برباد کر دی، جنہیں ہم مار نہ سکے، جن کے ہم نے شہر کے شہر چھین لیے، لیکن یہ ڈرے نہیں تو سوچنے لگے اگر یہ اتنے پکے گئے ان کا خدا کتنی طاقت والا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اور میرے عزیز ہم اپنے اعمال ایسے کریں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے یہ کہیں مسلمان کتنے اچھے ہیں تو اسلام کتنا اچھا رہا۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے گا، آخری بات کہہ جاؤں، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، ہماری سب سے زیادہ اگر کوئی قیمت لگا سکتا ہے تو صرف حضور لگا سکتے ہیں، صرف حضور ہماری سب سے زیادہ قیمت۔ بریلی سے آواز آتی ہے گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ اپنے گناہگار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ عطا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کے سوا نہ ہمیں کوئی سینے سے نہیں لگا سکتا، حضور ہمارے نبی ہیں اور حضور ہم سے پیار کرنے والے ہیں اور ہم اپنے حضور سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے حضور سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، کسی زندگی گزار لیجیے، ہمیں آخری سانس سے پہلے حضور کی زیادتی نصیب، یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ حضور سے زیادہ غلاموں کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں لگا سکتا۔ حضور بیٹھے ہوئے، صحابہ کی انجمن لگی، حضور کے غلام بیٹھے ہوئے، وہ بیٹھے بیٹھے نہ اچانک نہ رونے لگے، حضور کو دیکھ رہے رو رہے ہیں، دیکھ رہے رو رہے ہیں، حضور کی نظر اٹھ گئی، حضور فرماتے کیا بات ہے، جانتے ہو رونے والا 70 سال کا بوڑھا ہے۔ حضور اس خیال نے رلا دیا کیا میں تیری غلامی میں نہیں آ پاؤں گا؟ حضور فرماتے بات کیا، کہا جب سے کلمہ پڑھا ہے نا میں ایک بے دین کا غلام ہوں، حضور میں اس سے آزادی چاہ کے تیری غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے اس غلام کو دنیا سلمان فارسی کہتی ہے، حضرت سلمان فارسی نا، حضور بس آزاد کرانے، آزاد کرانے حضور۔ کریم نے قریب بلایا، وہ بھائی جو جانوروں کا رونا گوارا نہ کرے وہ غلاموں کا رونا کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ حضور نے بلایا، کیا چاہتا ہے؟ حضور آزادی چاہتا ہوں۔ کس کا غلام ہے؟ کہا فلاں کافر کا غلام ہوں۔ فرمایا جا اپنے مالک سے پوچھ وہ تجھے بیچے گا کیا؟ حضور مجھ بوڑھے کو کون خریدے گا؟ فرمایا جس کا کوئی خریدار نہیں اس کا آمینہ کا لال خریدار بن کے آیا ہے، اس کا میں خریدار ہوں۔ سنیں ہمارے نبی کو امت کتنی پیاری ہے، میں آیا ہوں اس کا خریدار بن کے۔ سلمان فارسی اٹھے، آج نہ سینہ چھپا کر کے جانے، بڑھاپا ہے کمر جھکی تھی لیکن آج سیدھے ہو کے جانے۔ مالک نے دیکھا کیا بات ہے، چال بدل گئی، چال بدل گئی۔ سلمان کیا بات ہے؟ بہت دن ہو گئے تیری غلامی، اس نے کہا تیرے جیسے بوڑھے کو کون خریدے گا؟ کہا میرا نبی خریدے گا۔ اس کو موقع لگ گیا، اسے پتا تھا ان کے گھر میں کئی دن کے فاقے ہوتے، کئی دن کے فاقے ہوتے۔ اس نے کہا موقع لگ گیا، آج اوقات دکھاؤں گا۔ یہ سوچا اس نے، اور اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ کہا ٹھیک ہے بیچو، جاؤ جا کے قیمت پتہ کرو۔ دوڑے دوڑے حضور کی چوکھٹ پہ آئے، حضور بیچنے کہا اس نے، کہا قیمت کیا مانگی ہے؟ کہا حضور یہ نہیں بتایا، کہا قیمت پوچھ کے آؤ۔ اب قیمت کی باری آئی نا، سلمان فارسی کہتے ہیں بتا قیمت۔ اس نے کہا 1 کلو سونا۔ کتنا؟ یہ ہے ہی نہیں، قیمت دیں گے نہیں۔ گردن جھکا کے آئے حضور کی بارگاہ، حضور قیمت بہت زیادہ بتائیے۔ حضور فرماتے کتنی؟ کہا 2 کلو چاندی، 250 گرام سونا، 100 درخت کھجور کے۔ حضور اس سے پہلے کہ یہ کہتے کہ ارے اتنا، حضور فرماتے ہیں بس اتنی سی قیمت، بس یہ قیمت؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمانے لگے ٹائم کتنا دیا ہے؟ کہا 7 دن کا۔ فرمایا بہت ہے، بہت ہے۔ اب سلمان خوش ہو رہے ہیں،
اب تو ہم خریدے جائیں، آزادی ملے گی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، جب 3 دن آگے نا حضور کی بارگاہ میں، آقا 3 دن نکل گئے، ٹائم کم بچا ہے، حضور 4 دن رہ گئے، آقا بتائیں نا کیا میں خریدا نہیں جاؤں گا؟ حضور فرماتے ہیں اچھا پریشان کیوں ہوتا، ابھی 3-4 دن ہے، بہت ہے ابھی، کل اگلا دن آ گیا۔ اتنے میں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی انڈا لے کر کے آئے، حضور نے سلمان فارسی کو بلایا، فرمایا جولی کھول، رکھ دیا، فرمایا جا کے مالک سے کہہ جتنا سونا مانگا تھا اتنا لے کے آیا۔ صحابی تھے، عقیدہ کتنا پکا تھا، توجہ ہے نا، عقیدہ کتنا پکا تھا، عقیدہ اتنا مضبوط، حضور انڈا دے رہے ہیں، انڈا حوالے کر رہے ہیں ان کے، اور کہہ رہے ہیں جا کے سونا بتانا۔ وہاں بھی ہوتا تو کہہ دیتا انڈا گئے، صحابی تھے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہے۔ دوڑے گئے، اس نے کہا چال بدل لئی، فرمانے لگے لے تیری پہلی قیمت ادا ہو۔ اس نے کہا جتنا مانگا تھا اتنا سونا لائے، کھول کے دیکھا تو سونا پورا نکلا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کم مانگا، تھوڑا زیادہ مانگ لیتے تو کام چل جاتا ہے نا، زیادہ مانگ لیتے تو مزے آ جاتے، یہ سوچ کے نا اس نے کہا ابھی تو دوسری چیز بنتی ہے۔ اگلے دن حضور سونا ہو گیا، چاندی کدھر سے آئے گی؟ فرمایا سلمان مٹی بھر لے، 2 کلو کے حساب سے مٹی بھری، ہاتھ لگایا، حضور نے فرمایا جا کے دے دے، مٹی لے کے گئے، اس نے کہا کیا لایا؟ کہا چاندی لے کے آیا ہوں، تول کے دیکھا تو پوری 2 کلو چاندی نکلی، حضور نے مٹی دی تھی، چاندی نکلی، بڑے خوش، آقا سوتے 2 قیمتیں ادا ہوگی، ایک رہ گئی، حضور پیڑ تو کوئی نہیں، فرمانے لگے میرے علی کو بلایا جائے، حضرت علی کو بلایا گیا، علی جاؤ پورے مدینے کی گلیاں چھانو۔ آقا کرنا کیا؟ کھجور کی 100 گٹھلیاں لے کے آؤ، 100 گٹھلیاں، اور علی پوری نہ بھی ملے نا، آدھی کچی کانی جیسی بھی ملے لے آنا، جیسی بھی ملے لے آنا۔ آپ نے 100 ٹکڑے کٹے کیے، حضور لیجئے، فرمانے لگے لینا نہیں ہے، حضور کیا کرنا ہے؟ کہا چلو سلمان کا باغ لگانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حیرت کی بات ہے، سودا کل دینا، باغ آج لگنا۔ آپ نے فرمایا علی جی آقا پاوڑا اٹھاؤ، سلمان سے کہا پانی کا برتن لو، کھجور کی گٹھلیاں ہمارے ہاتھوں میں دو۔ اب یہ تینوں چلے جنگل، حضرت سلمان گڈھا کھودتے، حضرت علی پیچھے پانی لے کے تھے، حضور گٹھلیاں رکھتے جاتے، اور گڈھا پاٹنے کے بعد حضرت علی پانی ڈالتے، وہ سب کے سب اکٹھے تھے، کہنے لگے یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہا یہ سودا لگ رہا ہے، جو مالک تھا کہنے لگا یار لگتا ہے آزاد ہو ہی جائے گا، تو دوسرے کہنے لگے کیسے ہو جائے گا، مذاق بات ہے، 100 پیڑ چاہیے ایک بھی نہیں ہے۔ تو جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگے جس نے چاندی دے دی، سونا دے دیا، کیا مشکل ہے وہ کل تک کھجور کے 100 پیڑ نہیں دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لگتا ہے کام ختم، تو سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے پریشان کیوں ہوتا، ٹینشن نہ لے، ان کو جانے دو، گٹھلیاں نکال کے لے چلیں گے، پیڑ ہو گئی ہے نا، وہ دماغ دکھاتے ہیں اپنا، کہا گٹھلیاں لے چلیں گے، پیڑ ہی نہیں بچیں گے، جب پیڑ نہیں ہوں گے تو پھر سودا رہ جائے گا، بات خراب ہوگی۔ حضور مٹی ڈال کے پانی دے کر کے کہا چلو اب یہ باغ کل دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے یاروں کے ساتھ جلدی جلدی گڈھے کھودے اور گٹھلیاں 100 کی 100 نکال کے لے گیا، جا کے گٹھلی بنائی اور سر کے نیچے رکھ کے سو گیا، بے فکر سو رہا تھا، گٹھلی ہم نکال لائے، اب پیڑ تو ہو نہیں، وہ نہیں، یہ سوچ کر کے موج میں سو رہا ہے، لیکن سلمان فارسی کی نیند نہیں آ رہی ہے، آج آخری رات ہے کسی کی غلامی کی، کل آزاد ہو جاؤں گا، یہ سوچ کے کربٹے بدن رکھے ہیں۔ ادھر مسجد نبوی سے حضرت بلال کی اذان کی آواز آئی ہے، حضرت سلمان فارسی اٹھے ہیں، مسجد کی طرف نہیں گئے ہیں، سیدھے جنگل میں گئے ہیں، پہلے باغ دیکھ کے آئے ہیں، اس کے بعد حضور کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں، اللہ اکبر آقا کہتے ہیں، سلمان فجر پڑھ لی؟ کہا جی، کہا واپس چلے
لے جاؤ. کہا حضور رک نہ جاؤ. کہا نہیں, میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں غلاموں کو کتنا احترام کرتا ہوں. جاؤ اپنے مالک کے دروازے پہ. سلمان فارسی دروازے پہ آئے ہیں, آ کے مالک کے گھر لیٹ جاتے ہیں. دروازہ بجا, آواز آئی مندق الباب. دروازہ کس نے بجایا ہے؟ آواز آتی انا علی ابن ابی طالب, میں علی ابن ابی طالب ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا سلمان کو لینے آیا ہوں. کہا ابھی کیسے لے جا سکتے ہو, ابھی سودا باقی ہے. کہا باہر تو نکل. کہا کیا بات ہے؟ کہا تو نے سونا مانگا, ہم نے سونا دے دیا. تو نے چاندی مانگی, ہم نے چاندی دے دی. چل سو باغ میں چل کے پیڑ گن لے. اس نے کہا چلو جی. بڑی خوشی خوشی جا رہا ہے, لیکن جب باغ کی طرف پہنچا ہے وہ تو یہ سوچ رہا تھا گٹھلی میں نکال لایا, پیڑ کہاں ہوں گے. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کی عظمت پہ جب جا کے دیکھتا ہے درخت بھی کھڑے ہیں, کھجور بھی لگے ہیں. حضرت علی نے پیڑ ہلایا, چند پھل گرے ہیں. کہا کھا کے دکھا, کچے ہیں کہ پکے. جب اس نے کھائے پھل بھی پکے تھے. اس نے کہا گٹھلی تو ہے نہیں. فرمایا علی نے گٹھلی ہوتی کہاں سے نکال کے تو لے کر کے چلا گیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گئے حضور کی چکر پہ. حضور نے فرمایا چاندی تیری, سونا تیرا, سو پیڑ تیرے, آج سے سلمان میرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلمان میرا. اس نے کہا چاندی بھی لو, سونا بھی لو, سو پیڑ بھی لو, سلمان بھی لے لو. کہا کیوں؟ کہا بس اتنا کرو, مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں لے دیجئے.